اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي النمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العلی العظیم صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے والدین سجاد رضوی کے لیے، والدین سلیم رضوی کے لیے اور والدین نائلہ رضوی اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد علی محمد۔ یہ خمسہ مجالس دین کے عنوان سے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ابتداء سے تمام انبیاء علیہ السلام جب بھی اعلان کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہودی مذہب کو مانو، عیسائی مذہب کو مانو۔ جناب آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء جب بھی دعوت دیتے تھے تو اسلام کی دعوت دیتے تھے، سب کے سب ایک ہی بات کہتے تھے، دین اسلام ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جناب یعقوب بھی جب اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، جن کے بیٹے پھر جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل پھر انہی کے نسل سے ہیں سارے یہودی، تو کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین کو مصطفیٰ بنا دیا ہے، برگزیدہ بنا دیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت سے پہلے یقین کے ساتھ جانا کہ تم مسلمان ہو۔ ہوا سماکم المسلمون، اس نے تم سب کو مسلم قرار دیا ہے۔ مسلم کہتے ہی اسلام قبول کرنے والے کو ہے۔ تو سارے انبیاء نے اسلام کی دعوت دی ہے، دین صرف اسلام ہے۔ جو اگر میں بات واضح کر پاؤں، دین صرف اسلام ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان بعد میں اسلام سے ہٹے ہیں، اسلام سے نکلے ہیں، وہ انحراف ہیں، اسلام سے دوری ہے، صراط مستقیم سے دوری ہے۔ صراط مستقیم کہتے ہی اس راستے کو ہیں جس پہ کوئی شارٹ کٹ نہ جاتا ہو۔ اگر بات واضح کر پا رہا ہوں، سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، جب بھی اتریں گے سیدھے راستے سے تو وہ دور ہو جائے گا، انسان انحراف ہوگا۔ دین صرف اسلام ہے، باقی تمام ادیان دین سے دوری کا نام ہے۔
سب انبیاء نے لا الہ الا اللہ ہی کہا ہے، کوئی نہیں کہا کہ کسی اور کو مان لو۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے محمد حنفیہ، اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا، اور کوئی خدا ہوتا، تو وہ بھی اپنے نبیوں کو بھیجتا۔ سارے انبیاء کا آ کے ایک ہی بات کہنا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ لَأَتَذْكَرُ رُسُلَ، اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا تو وہ بھی کہتا، وہ اپنے رسولوں کو بھیجتا۔ تو صرف دین ایک ہے، دین ہے اسلام، اور اسلام کا صرف ایک اور ایک خدا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب تک توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ اور جب پیغمبر اسلام آئے تو آپ نے دین کی عمارت کو مکمل کر دیا اور کہہ دیا یہی وہ دین ہے جس کا نام اسلام ہے۔ آج کے بعد سے ختم نبوت ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی ابتدائے امامت ہے۔ میں آرام سے چلوں گا، آپ لوگ چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی ابتدائے امامت ہے۔ اب دین باقی رہے گا تو دین کا محافظ کوئی ہادی ہدایت کرنے والا باقی رہنا چاہیے۔ جیسے انبیاء کو اللہ نے چنا تھا، ویسے ہی ائمہ کو بھی اللہ چنتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے امام بنایا ہے، میں نے بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کہتا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی جعل کا کام۔ اب یہاں پہ کیونکہ ایک مذہبی انسٹیٹیوشن ہے کہ جو ماں ہے تمام مذہبی انسٹیٹیوشنز کی پاکستان کے اندر، اس لیے یہ مطالعے پیش کر رہا ہوں کہ لوگ جتنے آ رہے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ ذوق سماعت بہت بلند ہے، اس لیے یہ مطالعے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جعل کا کام، بنانے کا کام اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا۔ وہ کہتا ہے بنانا میرا کام ہے، نبی بنانا میرا کام، امام بنانا میرا کام، خلیفہ بنانا میرا کام۔ جاعل اللہ کی ذات ہے، اسی لیے جاعل کا لفظ استعمال کیا، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جاعل کہا ہے، اس میں فاعل کے وزن پہ ہے، فاعل جاعل، توجہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جاعل، فاعل میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، انبیاء میں بناتا ہوں، رسول میں بناتا ہوں، امام میں بناتا ہوں، خلیفہ میں بناتا ہوں۔ بنانا اس کا کام ہے۔ تو پھر پیغمبر نے غدیر خم میں کیوں بنایا؟ پیغمبر نے نہیں بنایا، پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں، کہا میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ہی نہیں کہ میں بنا رہا ہوں، کہ انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ بنانا میرا کام نہیں ہے، بنانا اللہ کا کام ہے، اس نے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، اب بات واضح ہو رہی ہے نا؟ جب بہت سے صحابہ نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں اور ایک علی کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے، علی جوان ہے، ہم سب بزرگ ہیں، اگر ہمیں بھی اجازت دے دیں گا کہ نہیں یہ میری طرف سے حکم ہے ہی نہیں، یہ مت سوچنا کہ میری محبت جو علی سے ہے اس محبت کا نتیجہ، کہ نہیں یہ حکم خدا بندی ہے، حکم خدا بندی۔ توجہ ہے نا جانے گا؟ انی جاعل، اللہ کہتا ہے میں بنانے والا، بنانے کا کام خدا کا ہے، نمائندہ اللہ کا ہے، تو پھر اللہ ہی نمائندے کو منتخب کرے گا۔ جب کہا نا باز نے کہ یا رسول اللہ چلیں دروازے نہیں تو کھڑکیاں رہنے دیں، ہم کھڑکی چھوڑ دیتے ہیں، کم از کم ایک لوگ احترام کریں۔ یہاں تک کہ خود جناب امیر کے چچا آگے کہا کہ علی تو بھتیجا، میں چچا ہوں، عباس میرا نام، جناب عباس آئے گا کہ مجھے کھڑکی رہنے دیجئے، کہ چچا جان یہ حکم میری طرف سے نہیں خدا کی طرف سے ہے۔ تو سوال کیا گیا جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ علی ہی کے لیے کیوں حکم آیا، اوروں کے لیے حکم کیوں نہیں آیا؟ کہ کیونکہ علی واحد ہستی ہے جو خود معصوم، زوجہ معصومہ، دونوں بیٹے معصوم، سب پاک و پاکیزہ ہستی ہے، جو آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ اب مسجد کی کوئی شرائط ہے عزیزان گرامی، اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ممبر کے احترام کے اندر۔ مسجد کی شرائط ہے نا، پاکیزگی شرط ہے،
کا جو آیت تطہیر کا مصداق ہے وہ ہمیشہ آ سکتے ہیں. تو باقی سب سے کہا کہ دروازے بند کر دیں. عزیزان گرامی، یہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دین میں 3 چیزیں ہیں. آج میں ایک انٹلیکچوئل بحث شروع کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لحاظ. تو دین ایک عمارت کا نام ہے، دین ایک درخت کا نام ہے جس کے اصول ہیں، اور اس اصول کا جڑ کا نام اصول دین، جو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت سب کے ذہنوں میں. اور پھر فروع دین شاخیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد اور تولی تبرع، بہرحال امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع. یہ 10 فروع دین ہیں. توجہ ہے مجھ میں کی؟ تو یہ ہیں فروع دین. تو عمارت اور یا یہ جو درخت ہے اس کا نام ہے دین. اس کی کچھ جڑیں ہیں، کچھ شاخیں ہیں اور کوئی پھل بھی ہونا چاہیے. دین کی جڑیں اصول دین جو عقیدہ ہے، شاخیں فروع دین جو عمل ہے، اور پھل اخلاق. نہیں پہنچا پایا. دین کے اس پھل کا نام ہے اخلاق، آداب. آج میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اصول دین سب پیش کرتے ہیں، فروع دین بھی سب پیش کرتے ہیں، لیکن پھل کوئی نہیں بتاتا. اور کوئی کبھی گھر میں جڑیں لے کے آتا ہے، شاخیں لے کے آتا ہے، پھل آدمی ہر گھر لے کے آتا ہے. ہر آدمی پھل کو گھر لے کے آتا ہے، لیکن پھل کو بیان نہیں کیا جاتا، اور وہ پھل ہے اخلاق. اب آئیے ذرا سنیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، وعجل فرجہ. میں نے ایک انٹلیکچوئل بحث کو شروع کیا آپ کی حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے. تو اب میں انشاءاللہ پیش کروں گا، چاہے وہ بالکل خشک اور ایک علمی موضوع ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے. تو اب عزیزان گرامی، دین کی یہ جو عمارت ہے، یہ جو دین کا درخت ہے نا، اس کے پھل کا نام ہے اخلاق. 5ویں امام کی حدیث جو پیش کر رہا تھا، امام فرماتے ہیں روز قیامت سب سے جو سنگین شے انسان کے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، اعمال میں، عقیدے میں نہیں، نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، وہ اس کا اخلاق ہوگا. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. سب سے زیادہ جو مسلمان رسول خدا کے دین پہ آئے ہیں وہ پیغمبر اسلام کے اخلاق کو دیکھے. لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کرخ مزاج، سخت مزاج، بد مزاج ہوتے تو یہ سارے آپ سے دور چلے جاتے. یہ جمع ہی ہوئے ہیں، جذب ہی ہوئے ہیں آپ کے اخلاق کی وجہ سے. انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آج میں نے کہا تھا کہ دین ختمی مرتبت کو اگر منہا کر دیا جائے تو دین ختم ہو جاتا ہے. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو تصویر پوری دنیا میں پیش کی جا رہی ہے وہ ختمی مرتبت کی مہر لگا دی جاتی ہے داعش کے جھنڈے پہ. محمد رسول اللہ جو ختمی مرتبت کی مہر مبارک ہے، اور سیاہ رنگ کا پرچم جو پیغمبر سے منسوب ہے، کالے امامے جو اہل بیت سے منسوب ہیں، لمبی داڑیاں اور نہ جانے کرخ چہرے، منحوس صفت لوگ، پتہ نہیں وہ ہیں یہ لوگ نہیں، اور ہر جگہ پہ نعرے بلند کر رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑے اسلام کے دائی ہیں، ہم سب سے بڑے اسلام کی دعوت کرنے والے ہیں. تو آج اسلام مسخ ہو چکا اور ہم لوگ بعض اوقات خاموشی اختیار کر جاتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھو جب اہل حق خاموش ہو جائیں تو باطل کو موقع ملتا ہے. حق کی شبیہ بن کے، حق بن کے سب کے سامنے پیش ہونے کا، کہ اگر اہل حق کبھی خاموش نہ ہو تو باطل کو موقع نہ ملے. میں اس بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ سب تک لوگ میرے ساتھ چلیں گے، آئیں گے ذرا. عزیزان گرامی، کون ہے جناب ختمی مرتبت کہ جنہوں نے جو دین کا یہ درخت ہے اس پہ کہا کہ پھل اخلاق ہے، آداب. آج سب سے زیادہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیوں مسلمان ہوئے آپ؟ کہا ہم جب اخلاق رسول خدا کو سنتے ہیں. اور سب سے بڑا جو اس کا نمونہ ہے اخلاق پیغمبر کا اگر دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام میں نظر آئے گا. جب پوچھا نا کون کہتا ہے اسلام تلوار سے، پہلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب امیر علیہ السلام کا. جب کہا نا جناب ختمی مرتبت نے کہ یہ جنگی قیدیوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ بے انتہا علماء، اور میں بہت سے علماء سے ملا بھی ہوں، اکثر یہاں پہ معمم نہیں بیٹھے ہوتے لیکن بے انتہا خطباء علماء آتے ہیں، بہت سے مختلف تنظیموں کے صدور منتظمین آتے ہیں. میں خاص طور سے ان کی وجہ سے مطالعے پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ پیغام پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجلس ہو گئی. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے جنگی قیدی سارے بدر کے بعد
کہا ان سب کو باندھ رکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ان سب کو اسلام کی دعوت دو۔ تو صحابہ سے کہا ایک ایک جاؤ جا کے اسلام کی دعوت دو، بتاؤ تم اسلام کو کیا سمجھے ہو؟ ایک ایک کر کے صحابہ آنے لگے۔ ایک صحابی بہت زیادہ غصے کے تیز سے انہوں نے ایک تلوار کھینچی، کہا کہ اگر مسلمان ہوتے ہو تو بتاؤ، نہیں تو میں سر اتار دوں گا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا ان کو واپس بلا لو۔ واپس بلایا، کہا یا علی اب آپ کی باری ہے۔ جب سارے صحابہ دعوت اسلام دے کے آ گئے نا واپس، تو اب جناب ختم مرتبت نے کہا یا علی اب آپ کی باری ہے۔ توجہ ہے مجمع کی؟ جناب امیر علیہ السلام تشریف لائے، دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ بھئی وہ قیدی تھے نا سب کے سب، ہاتھوں میں رسیاں تھی، میرے مولا دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ پہلے آوازیں کہ سب کی رسیاں کھول دو، رسیاں کھول دو۔ جب رسیاں کھول دی گئی، میرے مولا نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے رکھے، جس طرح سے انسان متواضع ہو کے زمین پہ بیٹھتا ہے نا، کہ دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھے، دونوں اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے، سر جھکا کے کہا سنو میں بتاتا ہوں اسلام کیا۔ اب وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا یہ وہی علی ہے جو میدان کے اندر ہمارے سر اتار رہے تھے؟ کہا یہ وہی ہے جسے مسلمان اسد اللہ کہتے ہیں۔ کہا یہ علی کیسا مزاج بنا رکھا؟ کہا کیونکہ اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے، تم لوگ زمین پہ بیٹھے ہو، قیدی ہو۔ تو کہا یا علی یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ کہا اسلام نے۔ کہ اگر اسلام یہ ہے جو علی نے پیش کیا، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ میرا پنکھا چلا یہ والا میرا اگر پنکھا چلا دیں گے تو میں تھوڑا سا میرے لیے بہتر رہے گا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد پہ۔ اصل میں ہم مسلسل سفر میں رہتے ہیں، اور سفر کے اندر کہیں بے انتہا گرمی ہوتی ہے، کہیں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ میں اس حساب سے تھوڑا بعض اوقات گرمی زیادہ برداشت نہیں کر پاتا ہوں، اور کئی میں لباس ہوتے ہیں جس طرح فوجیوں کا لباس ہوتا ہے، ہم بھی امام زمانہ کے سپاہی ہیں، تو یہ لباس کے وارث تو وہ ہیں، ہم پہنتے ہیں کہ مولا آپ کے سپاہی ہیں، جب آپ کہیں گے جہاں کہیں گے جان حاضر ہے۔ تو یہ لباس اس لیے ہمیشہ ساتھ رہا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ مجمع کی میرے ساتھ، تو یہ اخلاق اہل بیت ہے جس سے اسلام، رسول خدا محمد و آل محمد کے اخلاق سے اسلام پھیلا، اخلاق محمد و آل محمد سے پورے دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ توجہ ہے مجمع کی؟ تو اخلاق محمد و آل محمد، میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محمد و آل محمد کا اخلاق ہے، ختم مرتبت کس انداز سے پیش آتے تھے۔ دین اخلاق کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس روایت کو دو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں ختم مرتبہ سے متعلق، میں برطانیہ کسی شہر میں کسی مومن نے دعوت دی کہ میں نے نئی دکان لی، اگر آپ دعا پڑھ دیں، تو میں امامے میں تھا، میں نے ابا اتار کے رکھ لی کہ بعض اوقات لوگ توہین کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، لباس کی بے حرمتی نہ ہو۔ ایک بوڑھی سی خاتون اپنے ہاتھ میں ایسا لے گھٹنا ٹیکتی ہوئی آ رہی تھی، کہا میں ہاتھ ملانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں ہاتھ نہیں ملا سکتا، اسلام میں اجازت نہیں ہے، مستورات سے ہاتھ ملا لیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف اس لیے ہاتھ ملانا چاہتی تھی کہ میرے گھٹنے کا آپریشن تھا، ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، وہاں ایک خاتون حجاب میں آتی تھی، ہر روز اپنے باپ کے لیے پھل لاتی تھی، اس کے قریب میں اسی وارڈ میں بھی تھی، تو کہتی تھی مجھے بھی پھل دیتی تھی۔ میں نے پوچھا کیوں پھل دیتی ہو؟ کہا کیونکہ ہمارے عالم دین نے بتایا ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں ہمسائے کے حقوق ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارے پیغمبر نے سمجھایا ہمسائے کے حقوق ہیں، کیونکہ تم ہمارے والد کی ہمسائی ہو اسی ہسپتال کے اندر، اس لیے تمہیں پھل دے رہی ہوں۔ کہ میں نے وہیں سے فیصلہ کیا اگر کوئی مسلمان عالم دین ملا تو میں ضرور تعظیم کر کے بتاؤں گی کہ اسلام نے بہترین ادب سکھایا۔ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں؟ اسلام نے بہترین ادب سکھایا۔ عزیزان گرامی پیغمبر کے اتنے واقعات سنتے ہیں، لیکن پیغمبر کا ادب کیا ہے؟ غلاموں کو، حبشی غلام ہے، سیاہ فام حبشی غلام زمین پہ بیٹھے ہیں، کہا یا رسول اللہ ہم سب آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم سب دعائیں مانگتے ہیں کاش ہمارے پاس مکان ہوتا، گھر ہوتا، ہم آپ کو کھانے کی دعوت دیتے۔ تو پیغمبر نے کہا کس چیز نے روک رکھا ہے؟ نہیں پہنچا پایا۔ پیغمبر نے فوراً ان غلاموں سے پوچھا جو سڑک پہ بیٹھے تھے کس چیز نے روک رکھا ہے دعوت دینے سے؟ کہا یا رسول اللہ غربت نے۔ کہا خبردار غربت کی وجہ سے مت رکنا،
الفقر فقری والفقراء اہلی، فقر و فاقہ غربت میرا فقر ہے اور غریب میرے خاندان والے ہیں، جن کا کوئی نہیں وہ میرے ہیں۔ کہ یا رسول خدا ہم تو سڑک پہ دعوت دے سکتے ہیں، کہ دعوت دو۔ کہ یا رسول خدا کب دعوت دیں؟ کہ کب تمہارے پاس کھانے کو ہوگا؟ کہ ابھی ایک روٹی رکھی ہے، کہ یہیں پہ دعوت دو۔ انہوں نے وہیں پہ دعوت دی، پیغمبر اسلام زمین پہ بیٹھ گئے، ایک خاتون گزر رہی تھی، کہ یا رسول اللہ تاکلوا کالعبید، آپ بندوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بندے کہا جاتا تھا نا، اب کہا جاتا تھا۔ پیغمبر نے مڑ کے کہا کہ مجھ سے افضل بندہ کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ کہ بندگی سکھانے آیا ہوں۔ باتیں تلخ تو محسوس نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ اخلاق کیا چیز ہے؟ میں یہ سارے زاویے پیش کرنا چاہتا ہوں دین کے۔ یہ میں نے خمسہ اس لیے یہ تھا کہ ختم مرتبت کے ان زاویوں کو پیش کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ختم مرتبت کا اخلاق ہے جس نے ہر انسان کو جذب کر رکھا ہے۔ ختم مرتبت بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، ایک بہت امیر صحابی سامنے بیٹھے ہیں، بہت ہی مہنگا لباس پہن رکھا ہے، ابا بہت قیمتی تھی، اتنے میں بہت ہی غریب صحابی آئے، انہی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے فوراً اپنی ابا کو کھینچا، تھوڑا سا دور ہوئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ پیغمبر کی داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے ہیں، جلال آ گیا۔ کہا یا رسول اللہ کبھی آپ کو اس ہیبت و جلال میں نہیں دیکھا۔ کہا کہ اگر وہ تیرے ساتھ بیٹھ جاتا تو کیا تیری آدھی دولت چلی جاتی؟ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ اگر یہ تیرے ساتھ بیٹھ جاتا کیا تیری آدھی دولت اسے منتقل ہو جاتی؟ کہا یا رسول خدا اگر یہ مجھے معاف کر دے تو میں واقعاً اپنی آدھی دولت اسے دے دوں گا۔ دیکھیں پیغمبر کی تربیت ہے کہ میں اپنی آدھی دولت دے دوں گا اگر یہ مجھے معاف کر دے۔ پیغمبر نے فوراً مسکرا کے اس غریب صحابی سے کہا اس کی آدھی دولت قبول ہے؟ کہ یا رسول خدا میں نے ویسے ہی معاف کر دیا۔ دیکھیں تربیت پیغمبر اسلام کی کیسی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے ویسے ہی معاف کر دیا، دولت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا کہنا میں نے معاف کر دیا۔ پیغمبر نے کہا اس نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا یا رسول خدا اگر آپ کہیں میں پھر بھی آدھی دولت دے دوں گا۔ کہا یہ کہتا ہے کہ آدھی دولت دے دے گا، لے لے۔ کہا یا رسول خدا نہیں چاہیے۔ کہا ذرا اسے سمجھا تو صحیح، توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو، یہ نہیں کہ مجھے سمجھا، نہیں پہنچا پایا۔ اگر پیغمبر کہتے نا مجھے سمجھا تو پیغمبر سمجھتے تھے یہ میری تربیت کا نتیجہ ہے، یہ نہیں کہ مجھے سمجھا، کہ اسے سمجھا تو صحیح، کہ کیوں دولت نہیں چاہیے اس کی۔ کہ یا رسول اللہ میں اس بات سے خائف ہوں، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جب اس کی آدھی دولت میرے پاس آئے تو اس کا مزاج بھی میرے پاس آ جائے۔ توجہ ہے عزیزان کرام۔ کہا کہ یا رسول خدا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اس کا اخلاق بھی، اس کا جو مزاج ہے وہ مجھ میں منتقل نہ ہو جائے، اس کی دولت کے ساتھ کہیں وہ مزاج مجھ میں نہ آ جائے، میں خاکی رہنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی کیا مزاج ہے؟ یہ ختم مرتبت کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں۔ جناب ابو ذر کو ایسا تربیت کیا ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی سے وصیت کر رہے ہیں نا کہ بیٹی، جب وہ بیٹی رونے لگی کہ بابا جان میں کیسے غسل و کفن دوں گی آپ کو، ہمت کیجئے میرے ساتھ چلیں۔ کہ بیٹی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سچے نبی نے مجھ سے سچا وعدہ کیا تھا کہ کوفہ کے بہترین مومنین مجھے غسل و کفن دیں گے، بس جہاں سے قافلے گزرتے ہیں راستے میں بیٹھ جانا اور آواز دے کے کہنا صحابی رسول کا جنازہ پڑا۔ لیکن بیٹی ایک بات یاد رکھنا، میں نے ایک بھیڑ ان کے لیے رکھ دی، ان سے کہنا کہ پہلے اسے ذبح کریں، کھا لیں، اور اس کے بعد جب قوت آ جائے سفر کی وجہ سے پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں غسل و کفن دینا واجبات میں سے ہے، اور اگر کوئی نہ ہو تو بعض اوقات واجب عینی ہوتا،
لیکن جناب ابو ذر کو پیغمبر اسلام نے کہا نا کہ سلمان کے بعد سب سے بلند ایمان والے صحابی رسول ہیں، تو پیغمبر نے اتنا تربیت کر دیا، کہا کہ اپنے غسل و کفن جو واجب ہے اس کے لیے بھی اگر کہوں گا تو ساتھ میں کہتے ہیں کہ میں ایک بھیڑ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیٹی ان سے کہتے ہیں نا سفر کی خستگی دور ہو جائے گی، پہلے کھانا کھا لے بعد میں غسل و کفن دے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ یہ تربیت کر رہے ہیں پیغمبر اسلام، کس مزاج کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، وہ اخلاق۔ یہ جو پیغمبر اسلام ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، اپنے دشمنوں سے بھی مسکرا کے، مدارات، یہ پیغمبر اسلام سے متعلق ملتا ہے، مدارات، حتیٰ دشمن سے بھی مسکرا کے بات کرتے تھے، سخت بات بھی کہتے تھے، مسکرا کے کہتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اصول بنا لیں، اگر آپ کوئی سخت بات مسکرا کے کہیں گے تو اس کا اور اثر ہوگا، اور جب چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی، آثار کچھ اور ہوں گے، تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چند پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کی زندگی سے، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کے اس اخلاق سے۔ جب شب معراج پہ گئے نا پیغمبر اسلام، تو اللہ نے سوال کیا، میرے حبیب آپ جانتے میں نے آپ کو سارے انبیاء کا سردار کیوں بنایا ہے؟ انسان جانتا بھی ہو نا، تو جب کسی اپنے باعظمت کے سے مخاطب ہو تو یہ نہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، کہ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، تو کہا کہ میرے حبیب آپ کا اخلاق سارے انبیاء سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ سے بہتر کسی نبی کا اخلاق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی نے کہا جاتا ہے آداب، آج پوری مغربی دنیا کے اندر جو میں نے انٹلیکچوئل بحث کہا تھا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں پیش کر رہا ہوں، ایتھکس کی ایک پوری بحث ہے، ایتھکس کی، آداب، اخلاق، ہر چیز کے ایتھکس۔ جنگ کے کچھ آداب ہیں، گھر کے آداب ہیں، صلح کے آداب ہیں، بزنس کے آداب ہیں، تجارت کے آداب ہیں، بزنس ایتھکس، تمام چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ آداب ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کب تک کتنے لوگ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہر چیز کے آداب ہیں، انہیں مغربی دنیا کے اندر ایک ایتھکس کی بحث ہے، یہاں تک کہ جو نومولود بچہ ہو اس کے کیا آداب ہیں، بچے کی تربیت کے کیا آداب ہیں، ہر چیز کے کچھ آداب، اخلاق، یہ پوری بحثیں ہیں، اور کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ کتنے مقامات کے اوپر جب گیا ہوں کیمبرج یونیورسٹی میں، کہاں کہاں جب بحث ہوئی ہے تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب ہم نے آیات کو پیش کیا، پیغمبر کی سیرت کو پیش کیا، 19 ہیومن رائٹس لکھے گئے ہیں، تمام حقوق بشر کو دیکھا جائے تو سوائے آیات و احادیث کے کچھ نہیں ہے۔ اسی سال جب یونائٹڈ نیشنز کے جنیوا کنونشن کے اندر ہیومن رائٹس کے فورم میں مجھے تقریر کا موقع ملا، میں نے کہا اگر یہ دیکھ لیا جائے، یہ بتاؤ کہ یہ جو 100 سال پہلے لوگوں نے لکھے، ان لوگوں نے ان میں سے 19 میں سے کتنی چیزیں اپنے پاس سے لکھی ہیں اور کتنی قرآن سے اور پیغمبر کے فرمان سے لی ہیں۔ اگر ہر حقوق کے نیچے لکھتے چلے جاؤ قرآن کی فلاں آیت سے لیا، یہ امیر المومنین کے فلاں فرمان سے، رسول خدا کے فلاں فرمان سے۔ عزیزان گرامی، دنیا مبہوت ہو جائے گی کہ قرآن نے سب سے پہلے نہ صرف انسانوں کے بلکہ جانوروں کے، پودوں کے حقوق بتائے۔ پتہ نہیں میں واضح کر پا رہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام ہے، تاریخ میں سب سے زیادہ غلام لے کے آزاد کیے ہیں امیر المومنین نے، 1000 سے زیادہ غلام خریدے اور آزاد کیے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کیے ہیں جناب سید سجاد نے۔ تو امام کے غلام تھے، مدینے سے باہر دیکھا امام کہ وہ ایک نجس العین جانور کو، کتے کو کھانا ڈال رہا ہے۔ امام نے کہا آج جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تڑپتا ہوا آیا کہ مولا آپ کو ناگوار گزرا، آپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ امام نے کہا نہیں، میں جو تجھے تربیت کر رہا ہوں آج میں سمجھ گیا ہوں کہ میں اپنی تربیت میں کامیاب ہو گیا، تجھے صرف انسانوں کی نہیں جانوروں تک کی پرواہ۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ مولا نے کہا وہ جو میں تجھے سکھا رہا تھا آج میں سکھا چکا ہوں، اب تو آزاد ہے، چلا جا۔ معاشرے کے جو سب سے افضل افراد تھے وہ سید سجاد کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جس کے آزاد کردہ غلام ایسے ہوں وہ امام کیسا ہوگا؟ اب آئیں ذرا جو حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا نے کہا کہ اگر تمہارے پاس صرف اتنا پانی ہو کہ اس سے وضو بجا لا سکتے ہو،
نماز کا وقت گزر رہا ہو اور دیکھ رہے ہو کہ ایک جانور سامنے پیاس سے تڑپ کے مر رہا، تو تیمم سے نماز پڑھ لینا، اس جانور کو پانی پلا دینا. اللہ اکبر. پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. یہ دین جانوروں تک کے حقوق سمجھاتا ہے. جب کسی صحابی نے رسول خدا کی اونٹنی کو چابک مارا تو کہا خبردار دوبارہ میری اونٹنی کو چابک مت مارنا، یہ میری اونٹنی ہے. کہا یا رسول خدا آپ کی ہے اس لیے؟ کہا نہیں، یہ اپنی زبان سے تسبیح بجا لاتی ہے. کہا تو نے اس کے منہ پہ مارا ہے، یہ تسبیح بجا لا رہی ہے. کہا اگر اپنی بھی اونٹنی کو مارو تو پشت پہ مارنا، منہ پہ نہیں، کیونکہ تسبیح خدا یہ جانور اور پرندے بھی کرتے ہیں. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، یہ میں نے جو آج آپ سے کہا تھا کہ دین کے عنوان سے دین کے دو پہلوؤں کو سب پیش کرتے ہیں، اصول کو اور فروع کو، لیکن وہ جو تیسرا زاویہ ہے اخلاق کو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وہ زاویے اہل بیت کے محمد و آل محمد کے اخلاق کے کہ جن کو پیش نہیں کیا جاتا. آئیے ذرا ایک اور پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے تو انشاءاللہ پوری امید ہے جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب کی توجہ میرے ساتھ ہے. تو آئیں ذرا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ. عزیزان گرامی، اسلام دوسروں کے درد کو محسوس کرنا سکھاتا ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جو اپنے درد کو محسوس کرے وہ زندہ، اور جو درد کو محسوس نہ کرے وہ مردہ. توجہ، جو درد کو محسوس کرے وہ زندہ ہے، اور جو دوسروں کے بھی درد کو محسوس کرے وہ انسان ہے. بھئی اپنے درد کو تو سب محسوس کرتے ہیں، دوسروں کے درد کو کتنا محسوس کرتے ہیں. عزیزان گرامی، جب یہ جملہ سنا نا جناب سیدہ نے، جناب امیر نے، کہ مقداد کے بچے بھوکے ہیں، تو فوراً کہا ہم ایک اور دن فاقہ کر لیں گے، کہ یہ کھانا مقداد کو پہنچا دو. دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، اگر پہنچا پا رہا ہوں. عزیزان گرامی، اگر سید الشہداء مدینے میں بیٹھے رہتے تو جوانان میں جنت کے سردار تھے، ان کی کوئی نہ دنیا پہ اثر پڑ رہا تھا نہ آخرت پہ اثر پڑ رہا تھا. چلے میں ابرو کے جملہ کہتا چلوں، فضال کا جملہ، تاکہ سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. اور انشاءاللہ یہاں پہ مجھے معلوم ہے کہ سارا مجمع منقلب ضرور ہوگا اس جملے کے اوپر. جب پیغمبر کہہ رہے تھے نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ایک 4 برس کے تھے، ایک 3 برس کے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بن جائیں گے، واقعہ کربلا کے بعد بن جائیں گے. کہ نہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، آج بھی ہیں، کچھ نہ کریں. کچھ نہ کریں حسن حسین. تو یہ 4 برس کے اور 3 برس کے سن میں جوانان جنت کے سردار ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اور ہوں گے جو اعمال کر کے رضی اللہ عنہ بنیں گے. اور فرمایا سے جانے کے نام کہ یہ آج بھی جوانان جنت کے سردار ہیں، ابھی بھی جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ 4 اور 3 برس کے سن میں انبیاء موجود ہوں گے، اوصیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، اتنی عبادات لے کے آئیں گے. یہ اسی سن میں جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. کیا اس کے باوجود بھی سید الشہداء کی عظمتوں کو سلام ہے. جب دیکھا کہ امت کسی اور راستے پہ جا رہی ہے تو کہا کہ نہیں، اس وقت قربانی کا، اس وقت مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی کہ ان سب کی گمراہی کا ذمہ دار کون ہوگا. ایک یزید کو دیکھ کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں کہ جو آ سکتا ہے. عزیزان گرامی، ہر راستے میں روک کے آدمیوں کہتے تھے کہ اگر میرے ساتھ چلو گے تو رستگار ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نجاح پا جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، پیغمبر شفاعت کریں گے. ہر آدمی کو روک کے کہتے تھے. کیوں؟ مولا آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ انہیں ضرورت ہے. پتہ نہیں اس جملے کو سمجھا پایا ہوں میں. جب بار بار کوئی کہتا تھا نا مولا کیوں، آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ انہیں ضرورت ہے.
جب عبید اللہ بن عمر جوفی نے ایک مرتبہ مولا نے اس کو بلایا نا، کہا میری مدد کے لیے آؤ، نصرت کے لیے آؤ. شاید گزشتہ برس میں نے واقعہ پیش کیا تھا، ذہنوں میں آ گیا سب لوگوں کے. تو مولا نے جب اس کو بلایا نا، کہا کہ نہیں مولا تلوار اور گھوڑا دے دیتا ہوں. کہا نہیں چاہیے، اگر چاہیے ہوتا تو وہی مانگ لیتا، گھوڑا مانگ لیتا، تلوار مانگ لیتا. کہا پھر مولا کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ کہا تجھے تیری خاطر دعوت دے رہا ہوں، میں تیری کامیابی چاہتا ہوں، میں تو کامیاب ہوں. پتہ نہیں میں یہ بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. میں چاہتا ہوں ایک ایک آدمی اس بات کو لے کے جائے اپنے ساتھ. خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، یہ میرے بچوں ہے، میرے بزرگوں، اگر اس بات کو سمجھا پاؤں، انسان کامیاب ہو یہ کوئی بڑائی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اگر ہمارا کوئی شیعہ جنت میں چلا جائے کوئی کامیابی نہیں ہے، کم از کم 10 کو ساتھ لے کے جائے. عزیزان گرامی 5 سے 10 منٹ کی زحمتوں کو اس بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. کامیاب ہونا، اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا یہ کافی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کم از کم 10 افراد کو، اور کچھ ایسے ہوں گے جو 100 افراد کو ساتھ لے جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس سے بھی زیادہ کو. ہمارے ماننے والے مولا سے متعلق نہیں، اب حدیث پیش کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء سے سند کو دکھوا کے آیا ہوں کہ مستند ہے یہ حدیث. چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا میرے لیے دعا کر دیجئے میں جنت میں چلا جاؤں. سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. ایک شیعہ نے کہا مولا میرے لیے دعا کر دے میں جنت میں چلا جاؤں. مولا نے کہا ایسی دعا کیوں کہتے ہو جو پہلے سے ہو چکی ہے؟ توجہ. توجہ ہو سارے مجمع کی، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہا مولا میرے لیے دعا کر دیجئے میں آپ کا شیعہ ہوں جنت میں چلا جاؤں. مولا نے کہا ایسی دعا کیوں کہتے ہو جو پوری ہو چکی ہے؟ کہا مولا کہاں پوری ہوئی ہے، میں دنیا میں ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا نہیں، اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو ابھی جنت میں ہو. توجہ ہے ذرا. مولا نے فرمایا کہا کہ تم ابھی جنت میں ہو. کہا مولا میں تو دنیا میں ہوں. کہا نہیں، تیرا مقام جنت میں اگر دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں، تو جنتی ہے. اگر ہمارا شیعہ تو تو جنتی ہے. کہا مولا کیا ضمانت ہے؟ کہ بس ایک بات کی کوشش کرو، ولایت پہ باقی رہو. باقی رہو، دین پہ باقی رہو، ولایت پہ باقی رہو. کہ اللہ جنت میں تو ہو، پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو کہ نہیں. انسان باقی رہے، اس کو باقی رکھنا سب سے بڑی کامیابی ہے. آخری لحظے تک اپنے ایمان کو باقی رکھنا. عزیزان گرامی، آئیں میں ذرا 2 افراد سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. جب بھی ان 2 ہستیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ اتنی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی گزار بھی چکے ہیں اور جنت میں وہ مقام پا رہے ہیں، شہداء کربلا کے اندر محشور ہو رہے ہیں، جہاں امام معصوم آ کے انہیں سلام کر رہے ہیں. جناب حبیب، جناب مسلم ابن اوسجا، یہ 2 ہستیاں عجیب و غریب، اور ساتھ میں حضرت سعید، سب سے جو بزرگ شہید کربلا ہے جناب سعید، 93 یا 97 برس کے ہیں. بعض نے صرف یہ لکھا 90 برس سے زیادہ، بعض نے لکھا نہیں 97 برس کے ہیں، 97 اتنی ایج. اب آپ نے دیکھا ہے کوئی اگر 80-90 برس سے زیادہ ہو، جب بزرگ ہو جاتے ہیں لوگ، چل نہیں پاتے، کھڑے نہیں ہو پاتے بہت دیر تک، کمر جھک چکی ہوتی ہے. اب جناب سعید کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، اور بھویں ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. آئے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں، کہا مولا میں آپ پہ قربان ہونے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو جناب سید الشہداء نے جملہ کہا، سعید آپ اتنے بزرگ ہو گئے، چل نہیں پا رہے ہیں،
آپ جنگ کیسے کریں گے؟ کہ مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں بڑی امیدیں لے کے آؤں، میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ آپ کی کمر تو سیدھی ہو نہیں پا رہی، کمر جھکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ کمر پہ تھے۔ انہوں نے فوراً پٹکا باندھا، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کہا نہیں مولا دیکھیں میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک رومال لیا، اپنے بھووں پہ رومال باندھا اور بھووں کو آنکھوں سے دور کر دیا۔ کہا دیکھیں مولا میری آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں اور کمر ٹوٹی ہوئی بھی نہیں ہے، اب اجازت ہے میں لڑنے جا سکتا ہوں؟ تو مولا نے کہا سعید ابھی جب میں نماز شروع کروں گا نا تو آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا۔ کیوں؟ شہادت کے لیے آئے ہیں نا، تو شہادت تو مل جائے گی، شہادت مل جائے گی انہیں۔ اب جناب سید الشہداء جانتے ہیں کہ ان کے لیے چلنا بہت دشوار ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ اکبر، حسین اپنے لیے کتنے عظیم ہیں، محروم بھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ کہا ابھی جب میں نماز شروع کروں گا میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا۔ یہ ایمان پہ موت سب سے بڑی سعادت ہے، عاقبت بخیر ہونا۔ اب کیا کیا؟ کہا کہ مولا نماز جیسے شروع کی جناب سید الشہداء نے اللہ اکبر، تو جناب سید نے فوراً دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں دوبارہ روایت کو دیکھ کے آیا ہوں، کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں اس روایت کو، جب تنہائی میں بھی پڑھتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ اتنا سن و سال کے ایک بزرگ صحابی ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جیسے ہی مولا نے نماز شروع کی انہوں نے کہا کہ حسین نماز میں ہے، فوراً تیروں کو چلاؤ۔ وہاں سے تیر چلا، جناب سعید نے سینے پہ لے لیا۔ آپ نے دیکھا تیر کے 3 کونے ہوتے ہیں، جب وہ تیزی سے چلتا ہے نا تیر تو سامنے کیونکہ باریک ہوتا ہے تو اندر چلا جاتا ہے گوشت میں، اور پیچھے 2 کونے ہوتے ہیں، نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نکالتا جب انسان نکالتا ہے نا تو ساری کھال کو چیر دیتا ہے، جب تیر لگتا ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک سوال کروں، آپ نے کبھی دیکھا آنکھ میں پھانس بھی لگ جاتی ہے تو کتنی عزت ہوتی ہے، اور اگر تیر لگ جائے؟ اب جناب سعید کے نا سینے میں تیر لگا، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، جوان کو تیر لگے برداشت نہ کر سکے، تب ان کے لب کانپنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کیونکہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اذیت۔ کیا کیا؟ جب انسان دعا مانگتا ہے تو ہاتھوں کو بلند کر لیتا ہے، آپ نے دیکھا؟ اور اگر کسی نے ہاتھ کمر پہ رکھے ہوں، ہاتھوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں حسین کو تیر نہ لگ جائے، میں گر جاؤں، جھک جاؤں، تو ایک مرتبہ نگاہوں کو بلند کیا، کہ پروردگارا تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے، مجھے بس اتنی طاقت دے دے، میں تیرے حسین کی نماز کے اختتام تک کھڑا رہوں، میں تب تک نہ گروں جب تک امام حسین کی نماز تمام نہ ہو جائے۔ جب یہ کہا نا جناب سعید نے، وہاں سے ایک اور تیر چلا، پھر سینے میں لگا، یہاں تک کہ ایک تیر آ کے ان کی گردن میں لگ گیا، گردن میں تیر لگا۔ میں نے روایات خود دوبارہ جا کے دہرائیں دیکھی تو 13 تیر لگے ان کے گردن پہ، سینے میں اور پیٹ پہ، تیر لگتے جاتے تھے، بار بار ہاتھ کانپتے، لب کانپتے ہوئے ایک ہی جملہ کہتے تھے، پروردگارا یہ تیرا حسین ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کی آواز آئی، السلام علیکم ورحمت اللہ، سمجھ گئے نماز مکمل ہو گئی۔ بس نماز کے مکمل ہونے کا ادراک ہوا، جناب سعید نے اپنی ٹانگیں چھوڑ دی، یعنی کیا مطلب؟ گرنے لگے۔ جیسے گرے نا جناب سید الشہداء بڑی تیزی سے آگے بڑھے، دیکھیں دوسروں کا درد رکھنا، محسوس کر رہے تھے سینے میں اتنے تیر سعید کے، اب اگر گریں گے تو سر لگ جائے گا۔ سید الشہداء نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، جب کمر پہ ہاتھ رکھے آرام سے لاشے کو لے کے آئے، بڑے آرام سے لاشے کو رکھا، کہ سعید زیادہ اذیت تو نہیں ہو رہی، ان قریب آپ جنت میں چلے جائیں گے، میرے نانا آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، میرے بابا علی مرتضی حوض کوثر پہ منتظر ہیں۔ تو کیا کہا جناب سعید نے؟ بس ایک جملہ کہا، مورخین نے سب نے لکھا، ایک مرتبہ روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لب کانپنے لگے، اسی حالت میں کہا حل وفیتو، مولا کیا میں نے وفا کی ہے آپ سے؟ اے حسین آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اے مولا حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟
جناب سید الشہداء نے ان کے آنسوؤں کو صاف کر کے ایک جملہ کہا، سعید میں راضی، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی مرتضی راضی، میرے نانا رسول خدا راضی۔ اس انداز سے جناب سید الشہداء، میں یہاں مصائب تمام کر دیتا، لیکن میں کربلا کی شہداء کے مصائب کے تو 10 دن تھے نا، اب تو اسیروں کے مصائب کے دن ہیں، پیش کروں کسی بی بی کی اسیری کے مصائب؟ میں ہمیشہ آخری مجلس میں جناب زینب کے مصائب پڑھتا ہوں، تو آج میرے ذہن میں بار بار، میں نے کل جناب رباب کے پیش کیے تھے، آج ایک اور بچی کے ذہن میں مصائب ہے۔ اگر برداشت کر سکیں، بہت سے اولاد والے برداشت نہیں کر پاتے، اجرکم اللہ۔ بس بھئی جب جناب سعید کی شہادت ہو گئی، وہاں بیویوں نے دیکھا اب سید الشہداء کا چہرہ پہلی مرتبہ بہت زیادہ محزون غم کے اندر ہے، بہت زیادہ غم میں ہے، سمجھ گئے کہ کوئی شہادت ہوئی ہے۔ بس بے عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء جب آخری وداعی کے لیے خیموں میں واپس آئے، 3 وداعیاں ہیں سید الشہداء کی۔ ایک اپنے بیٹے امام سجاد علیہ السلام سے ہے کہ جب آخری مرتبہ آئے تھے، اپنے بیٹے کے دائیں بازو کو پکڑا اور مولا سجاد نے سوال کیا، بابا این این امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ بابا یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اتنے تیر لگے ہیں بابا، اتنے کسی نے زخم لگا دیے؟ تو جناب سید الشہداء نے فوراً کہا قد ذبح، آپ کے چچا ذبح کر دیے گئے، مارے گئے۔ تو کہا این این اخی علی الاکبر، میرا بھیا علی اکبر کہا؟ کہا قد ذبح، کہا بیٹا کب تک پوچھتے رہو گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ بس مردوں میں کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں یا بس خیموں میں آپ باقی ہیں؟ بس بھئی یہ جناب سید الشہداء کی ایک وداعی ہے۔ دوسری بہن سے ہے جو میں پیش نہیں کر سکتا، انشاءاللہ آخری مجلس میں پیش کروں گا، جس کو بڑے بڑے علماء نے کہا اپنی وصیت کی جب میں مروں تو میری قبر پہ بی بی کے مصائب پڑھنا، جناب سید الشہداء کے بہن سے وداعی کے مصائب پڑھنا میں پیش کروں گا۔ لیکن تیسری وداعی کے جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں بی بی کے مصائب پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء خیمے سے باہر نکلے، نظر یمینا و شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی، عباس، او علی اکبر، او قاسم، میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ ایک بی بی خیمے سے باہر آئی، سر پہ برقع لے رکھا تھا، کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کریں۔ بھائی کا بازو تھا، میں سوار کرا دیا۔ بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے سواری سے کہا آگے بڑھ۔ جب سواری آگے نہیں نہ بڑھی، برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے معاف کر دیجئے گا سادات غیر سادات، اولاد والوں جن کے گھر میں بیٹیاں ہوں نا، بچیوں کو ضرور پیار کیجئے گا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے سواری کو ایڑ لگائے، جب سواری آگے نہیں نہ بڑھی، سید الشہداء نے کہا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے بھائی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، میرے بیٹے مارے گئے۔ بے زبان جانور تھا، سر کو جھکا دیا۔ سید الشہداء نے دیکھا 4 برس کی بچی زلجنہ کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، اترے۔ جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ بچی کو سینے سے لگایا، ایک کربلا معلیٰ کے اندر اس مقام پہ جہاں مولا نے ودا کیا تھا نا بیٹی سے، اس مقام پہ ایک عراقی وائز ذاکر بہت بڑے عالم مجلس پڑھ رہے تھے، وہاں سے 2 جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ جناب سکینہ نے سوال کیا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ نام میں اختلاف ہو سکتا ہے، سکینہ یا رقیہ، بچی پہ اختلاف نہیں ہے۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے میری پیاس بجھ گئی ہے۔ بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے۔ کہا نہیں بیٹی، قضاء الہی ہے، مجھے جانا ہے۔ بس میں ایک مرتبہ بچی نے کہا کہ بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو۔ سید الشہداء خاک کربلا پہ لیٹے، بچی کو سینے پہ لٹایا، بہت زور سے پیار کیا، رو کے ایک جملہ کہا بیٹی آج رات وہاں جا سلائے، وہاں سو جانا، میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، میں تمام کر رہا ہوں، بس بھئی جملے کو سنیں گے۔ ایک مرتبہ بچی کو ودا کیا کہ بیٹی واپس چلی جائیے۔ وہ والد کہتے ہیں کہ سوال کیا بچی نے، کہا بابا آپ مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کے بھی حق ہے، بیٹیوں کے بھی حقوق ہے، بابا میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ وہ والد کہتے ہیں سید الشہداء نے تھوڑی سی خاک کربلا اٹھائی،
بچی کے سر میں ڈالی، کہا بیٹی آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں ایک مرتبہ سید الشہداء نے اپنی چھوٹی سی بچی کو ودا کے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو جناب سید الشہداء نے کہا کہ بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے تمام کر دیا۔ اگلے سارے مصائب آپ نے 10 مرتبہ سنے ہوں گے، صرف ادا کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک ایسا وقت آیا، جناب سکینہ ہمیشہ دیکھا کرتی تھی جب بھی کوئی بچی یتیم ہوتی تھی نا، سید الشہداء سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، نئی بالیاں دیا کرتے تھے۔ جناب مسلم کی جب بیٹی یتیمہ ہوئی نا تو مولا نے اپنے ہاتھ سے بالیاں پہنائیں، جناب عاتقہ کو ہاتھ سے بالیاں پہنائیں۔ جب سر پہ ہاتھ رکھا بچی نے کہا بابا مامو جان میرے بابا کی خیریت ہے، کہا آج سے یتیم محسوس نہ کرنا، میں تمہارا باپ ہوں۔ بس بھئی جب شام غریبہ آئی، بچی انتظار میں تھی کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی مجھے نئی بالیاں پہنائے گا۔ جب شمر نے ہاتھ رکھا، بچی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیاں اتاری، بچی نے فرات کا رخ کیا، کہا چچا عباس۔ اجرکم اللہ۔ میں تمام کر رہا ہوں بھئی، یہاں برداشت نہیں کر پا رہے لوگ، میں نے تمام کر دیا۔ آخری جملہ 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب خیمہ میں آگ لگی نا، بیویاں باہر آ گئیں۔ جناب زینب نے آواز دیا، تو اشتہادی کہتے جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا، بہن ام کلثوم ہر بیوی سے کہو اپنے بچوں کو دیکھ لیں۔ ایک بیوی نے آواز دی، میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے مر گئے۔ ہر بیوی اپنے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بیوی نے آواز دی، جناب رباب نے کہا بی بی میری یتیمہ بچی کا کچھ پتا نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا کہا ہوگا، فرات کا پہلے رخ کیا ہوگا، او بھیا عباس سکینہ نہیں مل رہی۔ پھر بی بی مقتل میں اتری، جب مقتل میں اتری آواز دی، سکینہ مجھے آواز دو، سکینہ کہاں ہو، تمہاری ماں بڑی پریشان ہے۔ اتنے میں ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی۔ بس میں نے تمام کر دیا۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کے بچی کو لیا، کہا بی بی کیسے پہچانا، کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ بچی نے کہا پھوپھی اماں میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اس لیے جب میں مقتل میں اتری نا تماچوں کے بعد تو میں اسی مقام پہ آ گئی۔ لیکن میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب میرے کانوں میں شدید درد تھا، میں مقتل میں اتری، میں نے آواز دی بابا مجھے بلا لو۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، میرے پاس آ جا میری بچی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی 2 مختصر سے دعائیں کرواؤں۔ پروردگارا واسطہ اس ننھے ننھے ہاتھوں کا جو جب میدان کربلا میں جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے تھے تو بی بی سب بچوں سے کہتی تھی وہ جو علم جا رہا نا میرے چچا عباس ہیں، پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو، پروردگارا ننھے ننھے ہاتھوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارا بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے، ایک نوجوان ہیں جوان ہیں جواد حیدر رضوی، پروردگارا ان کی اور جتنے مومنات مریض ہیں سب کو شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارا بہت سے افراد التماس سے دعا کر رہے ہیں، میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جسے بستر سے گرا دیا گیا تھا، پروردگارا تمام مریضوں کو شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارا جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما۔
جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگار حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. اور بہت سے لوگ اشارہ کریں پروردگار ایک آخری واسطہ دوں گا. میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہوں گے, یہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں نا, رونا مسلسل بڑا مشکل کام ہے, یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے, انسان کو پیاس لگنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام. پروردگار ایک آخری واسطہ پیش کر رہا ہوں, جتنے بھی افراد نے التماس سے دعا کی کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارہ بیویوں کی اسیری کا واسطہ, جتنے مؤمنین زندان میں ہیں, جیلوں میں, خصوصاً بحرین میں, یمن میں, شام میں, جہاں جہاں پروردگارہ سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں ان کو رد نہ فرما. پروردگارہ واسطہ اس بہن کا جو جب شام سے چلی تو ناقہ پہ سوار تھی, جب کربلا کا نام سنا تو اتر آئے. اور کیا کہا بی بی نے, آواز دیتی جاتی تھی میرے بھیا, میں جب بھی آپ کے پاس آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے. بھیا میں بہت تھک ہار کے آئی ہوں, بھیا میرا استقبال کرو, میں بہت تھک گئی ہوں. پروردگارہ اس بی بی کی اسیری کا واسطہ, اس کی مظلومیت کا واسطہ, دنیا میں بے انتہا لوگ مظلوم ہیں, سب کی مظلومیت کا خاتمہ فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. آل یہود کو, آل سعود کو غارت فرما. داعش کو, طالبان کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. نجف کی, کربلا کی, کاظمین کی, سامرہ کی, بلد کی, شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. جس بی بی کے صدقے میں ہر جگہ چراغ جل رہے ہیں اس بی بی کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے. پروردگارہ اس ٹوٹی ہوئی قبر کو تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ہمارے امام کو ہم سے خوشنود و راضی فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے, خصوصاً والدین سجاد رضوی صاحب کے لیے, سلیم رضوی صاحب کے والدین کے لیے, نائلہ رضوی کے والدین کے لیے, اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے, خصوصاً جتنے بھی علماء یہاں پہ, مولانا صفدر نجوی صاحب, اختر عباس صاحب, دوسرے علماء جو دفن, سب کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ. ماتم حسین.